ناظرین، گزشتہ ایک ساتھ میں نہ صرف اللہ کے کلام قرآن سے بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کی روشنی میں بھی دجال پر کھل کر بات ہو چکی۔ محمد علیہ السلام کی ایک ایک بات کی تصدیق ہو چکی جو انہوں نے دجال کے بارے میں کہی تھی، اور یہ عظیم خبریں جو آج سے 14 صدیاں قبل محمد علیہ السلام نے دی تھیں، جن کے بارے میں اس وقت تصور کرنا بھی محال تھا، ان خبروں سے نہ صرف محمد علیہ السلام کی حقانیت کا کھل کر اظہار ہوتا ہے، بلکہ ان کے دشمن، خواہ وہ جو کھل کر دشمنی کا اظہار کرنے والے ہوں یا پھر ان کے امتی ہونے کا لبادہ اڑ کر ان کی طرف اپنے گڑے ہوئے جھوٹوں کو منسوب کر کے نہ صرف خود دین کے نام پر ان کی کردار سازی کرنے میں دن رات مصروف ہیں، بلکہ باقی دشمنوں کو بھی محمد علیہ السلام کی ذات کو نشانہ بنانے کے لیے اچھا خاصا مواد فراہم کرتے رہے اور آج تک یہی کر رہے ہیں۔ یہ سب کے سب دشمن آج اللہ کے فضل سے ذلیل و رسوا ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں شدید ترین ذلت سے دوچار کر دیا۔ ناظرین، اس کے علاوہ ہم ان موضوعات پر بھی بات کر چکے کہ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہوگا۔ اب ہم بات کریں گے ایک ایسے موضوع پر جس کی بنیاد پر دجال کو انسان قرار دیا جاتا ہے، اور وہ ایک واقعہ ہے جسے تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دجال سے ملاقات کے نام پر پھیلایا گیا، عام کیا گیا، جو کہ مختلف روایات کی صورت میں ہم تک پہنچا۔ ناظرین، ہم اللہ کے فضل سے اس واقعے کو ہر پہلو سے کھول کھول کر سامنے رکھیں گے تاکہ آج تک جن حقائق کو چھپا کر بے بنیاد اور باطل عقائد و نظریات کو پروان چڑھایا گیا، ان کی حقیقت آپ پر آشکار ہو جائے، حقیقت کھل کر واضح ہو جائے۔ حق ہر لحاظ سے کھلنے کے بعد فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہو کہ اگر حق ہر لحاظ سے کھلنے کے باوجود بھی آپ گمراہی کا سودا کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی، اور اگر آپ اللہ سے رجوع کریں، حق کو نہ صرف تسلیم کریں بلکہ اس پر عمل کرتے ہوئے دنیا اور آخرت میں فلاح کا سودا کریں، تب بھی آپ کی اپنی ہی مرضی۔ یہ فیصلہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ ناظرین، تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے موضوع کی طرف آنے سے پہلے ہم مختصراً اس موضوع پر بات کریں گے کہ کیا دجال انسان ہو سکتا ہے؟ اگر انسان ہو سکتا ہے تو پھر جو سوالات کھڑے ہوتے ہیں ان میں سے صرف ایک دو سوالات پر بات کریں گے تاکہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے موضوع کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے، اور باقی ایسے جتنے بھی سوالات ہیں ہم ان پر بات کریں گے، لیکن اپنے اس موضوع کے مکمل ہونے کے بعد۔ ناظرین، جب ہم روایات میں غور کریں تو دجال کی صرف عین، جس کا ترجمہ آنکھ کیا جاتا ہے، آنکھوں کی تعداد کم سے کم 12 سے زیادہ بنتی ہے، اور یہ وہ تعداد ہے جو روایات ہم تک پہنچ سکی ان سے پتہ چلا، ورنہ بہت سی روایات تو ہم تک پہنچی ہی نہیں۔ تصور کریں جو روایات ہم تک پہنچی ہی نہیں، اگر وہ روایات بھی پہنچ جاتی تو یہ تعداد کس قدر بڑھ سکتی تھی، یعنی 12 سے کئی گنا زیادہ ہو سکتی تھی۔ ناظرین، سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کے سامنے صرف 4 عین کا ذکر کر رہے ہیں: عین الیمنی، عین الیسرا، عین الشمال، مطموس العین۔ جیسے بیان کردہ یہ 4 ہیں، اسی طرح آپ خود روایات سے باقی کو جمع کر سکتے ہیں۔ آپ کو کم سے کم 12 کی تعداد لازم ملے گی، جس سے کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا کوئی انسان 12 یا اس سے زائد آنکھوں والا ہو سکتا ہے؟ فرض کریں اگر یہ تسلیم کر بھی لیا جائے کہ ہو سکتا ہے، اگر ایسا ممکن ہو تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیوں کہا کہ دجال اور العین ہوگا، جس کا ترجمہ ایک آنکھ والا کیا جاتا ہے؟ اور اگر مختلف تعویلات پہنا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی بھی جائے کہ آنکھیں 12 نہیں ہیں، آنکھیں 2 ہی ہیں لیکن ان کی صفات 12 سے زیادہ ہیں،
تو پھر بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح الفاظ کی روشنی میں 3 عین کا لازم ذکر ملتا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں عین الیسرا، عین الیمنی، عین الشمال۔ تو ناظرین میں دیکھیں، ایک دائیں آنکھ، دوسری بائیں آنکھ اور تیسری شمال والی آنکھ، یوں واضح الفاظ میں 3 آنکھوں کا ذکر ملتا ہے۔ تو کیا کسی انسان کی 3 آنکھیں ہو سکتی ہیں؟ اور اگر 3 آنکھیں ہو سکتی ہیں تو پھر اسے ایک آنکھ والا کیوں کہا گیا؟ یعنی کہ اگر اسے کانا کہا گیا تو پھر ایک آنکھ والا یعنی کانا کیوں کہا گیا؟ پھر تو 3 آنکھوں والا کہنا چاہیے تھا۔ اور ناظرین، ان 3 کے علاوہ وہ بھی ہیں جو مٹی ہوئی ہیں، یعنی سرے سے ہیں ہی نہیں۔ اب جب انسان کی 3 آنکھیں ہوں، اس کے علاوہ وہ جو مٹی ہوئی ہیں وہ بھی ہوں، تو پھر اسے ایک آنکھ والا کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اور پھر ناظرین، اس سے بھی بڑھ کر سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی آنکھ سے کانا ہوگا؟ کیونکہ بعض روایات میں اول العین الیسرا آتا ہے، اور بعض میں اول العین الیمنی آتا ہے، اور بعض میں اول العین الشمال آتا ہے۔ یعنی کہ بعض روایات میں اس کا دائیں آنکھ سے، اگر یہ ترجمہ جو کرتے ہیں کانا ہونا کرتے ہیں، تو دائیں آنکھ سے کانا ہونا آتا ہے کہ دائیں آنکھ سے کانا ہوگا۔ بعض روایات میں بائیں آنکھ سے کانا ہونا آتا ہے، یعنی کہ اول کا ترجمہ جو یہ کانا کرتے ہیں، اگر یہ ترجمہ لے لیا جائے، یہ معنی لے لیا جائے تو بائیں آنکھ سے کانا، اور بعض میں شمال والی آنکھ سے عین سے کانا کے الفاظ آتے ہیں۔ پھر اسی طرح ناظرین، اس کی کون سی آنکھ مٹی ہوئی ہوگی؟ بعض روایات میں دائیں مٹی ہوئی ہوگی، جو ان کے تراجم ہیں ان تراجم کے مطابق، بعض میں بائیں، بعض میں شمال۔ یعنی یہ کہ ناظرین، وہ تینوں ہی آنکھوں سے کانا ہے، تو پھر اس کی وہ کون سی آنکھ ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، وہ دیکھے گا؟ یقیناً پھر وہ ان کے علاوہ کوئی چوتھی ہوگی، اور پھر جو مٹی ہوئی ہے وہ 5ویں، 6ٹھی، 7ویں، یعنی اسی طرح جو بالکل چپٹی ہے۔ اور ایسے ہی جیسے جیسے آپ غور کرتے چلے جائیں تو اس کی آنکھوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی۔ اب ناظرین، آپ خود غور کریں کہ وہ کون سی آنکھ سے کانا ہوگا؟ یعنی بعض روایات میں دائیں کا ذکر ہے، بعض میں بائیں کا ذکر ہے، بعض میں شمال کا ذکر ہے، تو کون سی آنکھ سے کانا ہوگا؟ ناظرین، اس سوال کا جواب کسی ایسے شخص کے پاس نہیں ہے، نہ وہ اس سوال کا جواب دے سکتا ہے جو اس بات پر بضد ہے کہ دجال انسان ہوگا۔ ناظرین، یہ صرف چند سوالات ہیں جو صرف اور صرف اسی وجہ سے پیدا ہوئے کہ لوگوں نے پہلے ایک نظریہ قائم کر لیا، پھر اس نظریے کی بنیاد پر احادیث کو یعنی روایات کو توڑ مروڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا رہا۔ اور ہر وہ شخص جو دجال کو ایک شخصیت، ایک انسان قرار دینے پر بضد ہے، وہ ان سوالات کے جوابات نہیں دے سکتا۔ اس کے علاوہ درجنوں نہیں سینکڑوں سوالات ہیں جن میں سے بعض پر ہم بات کریں گے، لیکن ہم اس موضوع کے بعد، یعنی کہ جب ہمارا یہ موضوع مکمل ہوگا تو اس کے بعد ہم ان سوالات کی طرف بھی آئیں گے۔ اب جب ناظرین ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کو دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ دجال ایک آنکھ والا ہوگا، دجال بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، دجال دائیں آنکھ سے کانا ہوگا یا شمال والی آنکھ سے کانا ہوگا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو الفاظ ہمیں ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ الدجال اول العین الیسرا، الدجال اول العین الیمنی، الدجال اول العین الشمال، اسی طرح باقی عین کا بھی ذکر ہے۔ اور ناظرین، اول کسے کہتے ہیں یہ ہم پچھلی ساتھ میں تفصیل کے ساتھ جان چکے۔ پھر عین کسے کہتے ہیں؟ عین آنکھ کو نہیں کہتے، عین تو کہتے ہیں دیکھنے کے آلے کو، جیسے یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بشر کو جو دیکھنے کا آلہ لگایا ہے جسے آپ آنکھ کہتے ہیں، تو جو صفات، جو خصوصیات اس آنکھ میں پائی جاتی ہیں، وہ خصوصیات و صفات جس شے میں بھی، جس آلے میں پائی جائیں گی، اس آلے کو، اس شے کو عین کہا جاتا ہے۔ ناظرین، کسی ایک بھی روایت میں یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا ہو کہ دجال کی ایک آنکھ ہوگی۔
یہ سب کا سب آپ کو تراجم و تفاسیر میں ملے گا، عربی متن میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایسا آپ کو تراجم و تفاسیر میں اس لیے ملے گا کیونکہ لوگوں نے جو خود کو علماء کہلاتے رہے اور کہلاتے ہیں، انہوں نے دجال کے بارے میں پہلے ایک نظریہ قائم کیا، پھر اپنے اسی نظریے کو، اپنے اسی عقیدے کو روایات کی صورت میں پیش کیا، روایات کو اسی طرح سے توڑا مروڑا گیا۔ اللہ کے فضل سے دجال کے موضوع پر جب بات مکمل ہو چکے گی تو ہم آخر میں ان کے تراجم و تفاسیر کی بھی اچھی طرح سے پول کھولیں گے، آپ کے سامنے حقائق بالکل ہر لحاظ سے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین، کسی بھی روایت میں یہ نہیں ہے کہ دجال کی ایک آنکھ ہے، پھر کبھی کہا جاتا ہے کہ وہ دائیں آنکھ سے کانا ہے، کبھی کہا جاتا ہے وہ بائیں آنکھ سے کانا ہے، کبھی کہا جاتا ہے شمال والی آنکھ سے کانا ہے، پھر اس طرح کبھی کہا جاتا ہے کہ دائیں والی جو آنکھ ہے اس سے وہ اس کی سپاٹ ہوگی، یا اس طرح کے ایسے جتنے بھی تراجم موجود ہیں، کوئی ایک بھی ترجمہ عربی زبان کے اصولوں پر پورا نہیں اترتا، اس کا عربی متن کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم بار بار پیچھے بیان کر چکے کہ عربی دنیا کی واحد ایسی زبان ہے جس کا ترجمہ دنیا کی کسی بھی زبان میں نہیں کیا جا سکتا، مگر صرف اور صرف معنی بیان کیے جا سکتے ہیں۔ آج معنی کے بجائے مفہوم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور معنی سے مراد ترجمہ لے لیا جاتا ہے، جو کہ بالکل غلط العام ہے۔ ناظرین، تمام کی تمام روایات میں کہا گیا کہ دجال ہی وہ شے ہے جو یک طرفہ دیکھنے کا آلہ ہے، اور وہ کوئی ایک آلہ نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفصیلات بیان کر دی، جو الحمدللہ پیچھے گزشتہ ایک ساتھ میں گزر چکی۔ اور ناظرین، یہی وہ وجہ تھی جس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ دجال تمہاری عقلوں میں آ جائے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال کیا ہے، اس کے بارے میں میں سب کچھ ہر لحاظ سے کھول کھول کر بیان کر چکا، بتا چکا تمہیں، اس کے باوجود بھی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ تمہاری عقلوں میں آ جائے، یعنی کہ دجال تمہاری عقلوں میں آئے گا ہی نہیں۔ اب ناظرین غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو مخاطب کر رہے ہیں جن کی زندگیوں میں دجال نے آنا ہے، ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم دجال کو پہچان ہی نہیں سکو گے، دجال تمہاری عقلوں میں ہی نہیں آئے گا، کہ دجال کیا شے ہے وہ تمہاری عقلوں میں نہیں آئے گا۔ اب ناظرین، جن کی زندگیوں میں دجال نے آنا تھا، آنا ہے، جب ان کی عقل میں ہی دجال نہیں آئے گا، وہ دجال کو سمجھ ہی نہیں پائیں گے، الٹا اس کا مسیحا سمجھ لیں گے، تو ناظرین جن کی زندگیوں میں دجال نے آنا ہی نہیں تھا، جن کی زندگیوں میں دجال کا کوئی تصور تک بھی نہیں تھا، تو انہوں نے دجال کے پورے نقشے کیسے کھینچ ڈالے؟ ان کو یہ اختیار کس نے دیا؟ ان کے اوپر کیا وحی نازل ہوئی کہ دجال ایک شخصیت ہوگی؟ اس کا باقاعدہ ایک نقشہ جو ہے وہ ڈیزائن کر دیا۔ ناظرین، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں جن کی زندگیوں میں دجال نکلے گا، کہ دجال ان لوگوں کی عقلوں میں نہیں آئے گا جن کی زندگیوں میں نکلے گا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جن آج سے پیچھے چلے جائیں 200-400 سال پہلے، 500 سال پہلے، 1000 سال پہلے، تو جن کی زندگیوں میں دجال کے بارے میں تصور کرنا بھی محال ہے، ان لوگوں نے جو اپنے آپ کو علماء کہلاتے رہے، انہوں نے دجال کا پورا ایک نقشہ کھینچ دیا، اور اکثریت آج تک اسی پر ڈٹی ہوئی ہے اور گمراہی کا شکار ہو رہی ہے اور گمراہی کا شکار ہوئی۔ ناظرین، اب آتے ہیں کہ دجال کو انسان کس بنیاد پر قرار دیا گیا، یعنی دجال کو انسان ثابت کرنے یا دجال کے انسان ہونے کے عقیدے کی وجہ کیا بنی؟ وہ کون سی روایت ہے جس کی بنیاد پر دجال کو ایک انسان قرار دیا گیا؟ بلکہ نہ صرف انسان قرار دیا گیا، بلکہ ایک معین شخصیت جو کہ ایک جزیرے پر قید ہے۔ یہ تاثر، یہ عقیدہ، یہ نظریہ پوری دنیا میں پھیلا دیا گیا۔ دجال کو انسان سمجھنے اور دجال کا انسان ہونے کا نظریہ ایک ایسی روایت بنی جس میں ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ مذکور ہے۔ ناظرین، یہ ایک ہی واقعہ ہے، لیکن مختلف راویوں سے بیان ہونے کی وجہ سے یہ مختلف روایات کی صورت میں ہم تک پہنچتا ہے، اور پھر مختلف راویوں سے بیان ہونے کی وجہ سے روایات میں ایسی خامیاں موجود ہیں، اس واقعے کے اندر ایسی خامیاں اور ایسے تضادات موجود ہیں جن کی وجہ سے تحقیق کرنے والوں نے ایسی تمام روایات کا سرے سے نہ صرف انکار کر دیا
بلکہ انہیں من گڑت قرار دیا۔ اور بلا شک و شبہ اگر کوئی انسان، کوئی شخص غیر جانبدارانہ تحقیق کرے تو اسے من گڑت ہی قرار دے گا، مگر اس کے باوجود وہ تمام لوگ جنہوں نے دجال کو ایک انسان قرار دیا وہ اسے صحیح قرار دیتے ہیں۔ صحیح قرار دینے کی وجہ ہی یہی ہے کہ ان کے پاس دجال کو انسان قرار دینے کی واحد یہی ایک دلیل ہے۔ اگر وہ بھی اس کو من گڑت قرار دیں تو ان کے دجال کے بارے میں تمام تر عقائد و نظریات کی عمارت زمین بوس ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی ضد پر ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ اسے من گڑت قرار دینے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ناظرین، اس روایت پر اعتراضات کرنے والوں نے جو سوالات اٹھائے وہ حقیقتاً ایسے ہیں کہ ان کا جواب دینا اس وقت تک ناممکن ہو جاتا ہے جب تک کہ آپ اس بات پر بضد رہیں یا بضد رہا جائے کہ اس روایت کا ایک ایک لفظ صحیح ہے۔ لیکن اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ روایت میں ایسی کمزوریاں اور خامیاں تو موجود ہیں، مگر اس کے باوجود جو واقعہ ان روایات میں بیان ہوا ہے اس میں کسی حد تک صداقت ضرور موجود ہے، تو اس صورت میں اس روایت پر اٹھنے والے تمام تر اعتراضات کے تسلی بخش جوابات دیے جا سکتے ہیں۔ ناظرین، اعتراضات اٹھانے والا فریق چاہتا ہی یہی ہے کہ اس روایت کو یا اس میں جو واقعہ بیان ہوا ہے اس کو صحیح ماننے والے یہ بات تسلیم کریں کہ اس میں یا ان روایات میں ایسی کمزوریاں، خامیاں موجود ہیں، تو اس کے بعد اس روایت کے صحیح ہونے کی بنیاد ہی ختم ہو جائے گی اور ساری بحث ہی ختم ہو جائے گی، اور اسی خوف سے اس روایت کو صحیح ماننے والے اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں کہ روایت میں خامیاں اور کمزوریاں موجود ہیں، کیونکہ اگر وہ اس بات کو مان لیں تو ان کے پاس اس روایت کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل باقی نہیں رہے گی۔ یوں ان کے دجال کے بارے میں یہ عقائد زمین بوس ہو جاتے ہیں کہ دجال ایک انسان ہے، اور یہی وہ نہیں چاہتے کہ ایسا ہو، اور ایسے تمام کے تمام لوگ، خواہ ان کا کسی بھی فرقے سے تعلق ہو، وہ روایات کے ایسے تراجم و تشریحات کرتے ہیں جن سے نہ صرف روایت کے اصل متن میں پیدا ہونے والے تمام تر سوالات غائب کر دیے جاتے ہیں، بلکہ دجال کو انسان ثابت کرنے والے اپنے نظریات کو ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتے ہیں جو محض ترجمے کی حد تک سخت دھوکے پر مبنی ہوتی ہے۔ اگر اس روایت کے اصل متن عربی کو دیکھ لیا جائے تو پتہ چلے گا کہ یہ علماء کے نام پر طبقہ جان بوجھ کر علم کے باوجود سادہ لو عوام کو کتنا عظیم ترین دھوکہ دے رہا ہے، نہ صرف اپنی آخرت تباہ کر رہا ہے بلکہ لا تعداد انسانوں کی آخرت سے بھی کھلواڑ کر رہا ہے۔ اور ناظرین، عوام بھی آنکھیں بند کر کے ان کے تراجم و تفاسیر و تشریحات پر ایسے ایمان لے آتی ہے اور لا رہی ہے جیسے کہ یہ اللہ کے مابعوث کیے گئے انبیاء ہوں، اللہ کے رسول ہوں۔ ہم صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل سے نہ صرف اس روایت کی بنیاد پر دیے جانے والے دھوکوں کو افشا کریں گے بلکہ اس واقعہ کی حقیقت کیا ہے اس کو بھی ہر لحاظ سے ایسے کھول دیں گے کہ کسی قسم کا بھی کوئی ابہام باقی نہ رہے، اور اللہ کے فضل سے کوئی ابہام باقی نہیں رہے گا، ایک ایک بات کھل کر واضح ہو جائے گی۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم اس روایت پر تحقیق کریں گے کہ آیا اس روایت کی کوئی وقت ہے بھی یا نہیں، آیا کہ یہ روایت قابل تسلیم ہے بھی یا نہیں، تاکہ اس روایت کی وجہ سے علماء دجال کے دھوکے میں مبتلا لوگوں کے لیے کسی بھی لحاظ سے کوئی بھی پریشانی باقی نہ رہے اور ساری حقیقت کھل کر سامنے آ جائے۔ اور اس بات کے پیش نظر سب سے پہلے اس روایت کو پڑھنے سے جو سوالات سامنے آتے ہیں ہم ان سوالات کو سامنے رکھیں گے، اس کے بعد ہم اس روایت میں بیان کیے جانے والے واقعے کی حقیقت کو کھول کھول کر بیان کریں گے۔ اس لیے ہم سب سے پہلے ایسا کرتے ہیں کہ جن کتب روایات یعنی کتب احادیث میں یہ روایت مذکور ہے ان کتب کے صفحات کو انہی لوگوں کے تراجم کے ساتھ ہم سکرین پر پیش کرتے ہیں تاکہ تمام ناظرین اس روایت کو جہاں جہاں جس جس کتاب میں بھی یہ آئی ہے اس کو اپنی آنکھوں سے خود پڑھ سکیں۔ اس کے بعد ہم اس پر اٹھنے والے سوالات کو سامنے لائیں گے۔ ناظرین، ہم وقت کی بچت کے لیے سکرین پر اس روایت کو تھوڑا تیزی سے پیش کریں گے، لیکن آپ اسے پڑھنے کے لیے سکرین کو روک روک کر تسلی سے پڑھ سکتے ہیں۔
ناظرین، اس وقت سکرین پر جو روایات آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ صحیح مسلم کی ہیں اور انہی لوگوں کے تراجم آپ ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، اب جو روایات سکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ سنن ابو داؤد کی ہیں، یعنی ابو داؤد کی۔ اب جو روایات آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہیں وہ مسند احمد بن حنبل کی ہیں، مسند احمد کی۔ اس وقت جو سکرین پہ آپ کو روایت نظر آ رہی ہے وہ ابن ماجہ کی ہے۔ ناظرین، ان روایات کو آپ خود پڑھ چکے، اب ان روایات میں پیدا ہونے والے سوالات کو ہم سامنے لائیں گے۔ ان میں سب سے پہلا سوال ہے سوال نمبر 1۔ آپ نے خود پڑھ لیا کہ ایک مقام پر مذکور ہے کہ فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں کہ وہ بیوہ ہو گئی اور عدت گزاری، جیسا کہ سکرین پر آپ کو مسلم کی روایت کا متن نظر آ رہا ہے۔
اور ناظرین جیسے ہی ہم آگے بڑھیں تو دوسرے مقام پر بیوہ کی بجائے طلاق کا ذکر ہے کہ طلاق کے بعد عدت گزار رہی تھی، جیسا کہ سکرین پر آپ کو روایت کا متن نظر آ رہا ہے۔ ناظرین اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا ان میں سے کون سی بات ٹھیک ہے؟ یہ ایک ایسا تضاد ہے جو اس روایت کی صحت کو مشکوک بنا دیتا ہے۔ اس سوال کا جواب دینے کے لیے اسماء اور رجال پر تحقیق کرنے والوں نے یہ ثابت کیا کہ فاطمہ بنت قیس بیوہ نہیں تھی، بلکہ وہ اس وقت مطلقہ تھی، یعنی طلاق یافتہ تھی، ان کو طلاق ہوئی تھی۔ وہ عبداللہ بن عمر بن عثمان کے نکاح میں تھی اور انہوں نے طلاق دی تھی۔ اس پر مسند میں کئی روایات موجود ہیں کہ انہیں طلاق ہوئی تھی۔ روایت کی صحت کو بچانے کے لیے اس مسئلے کا حل تو نکال لیا گیا، لیکن اس حال نے ناقابل حل سوال کو جنم دے دیا، وہ یہ کہ روایت کے مطابق عدت گزارنے سے پہلے ہی ان کی طرف کئی اصحاب رسول کی طرف سے نکاح کا پیغام بھیجا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اصحاب رسول کو اتنا بھی علم نہ تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ آیات نازل کر چکے ہیں کہ طلاق یافتہ عورت کی عدت پوری ہونے سے پہلے اس کی طرف نکاح کا پیغام نہیں بھیجا جا سکتا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے دوران عدت دوبارہ رجوع کی گنجائش رکھی ہے۔ اب یہ کیسے مان لیا جائے کہ اصحاب رسول نے ایک طلاق یافتہ عورت جو ابھی عدت میں ہے اس کی طرف نکاح کا پیغام بھیج رہے ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو اتنا بھی علم نہ تھا؟ اور اس بات کو تو چھوڑیے، روایت میں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر بھی بہتان عظیم باندھا جا رہا ہے کہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسامہ بن زید کے لیے نکاح کا پیغام بھجوا دیا، حالانکہ متعلقہ نے اپنی عدت بھی پوری نہیں کی۔ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ایسا کر سکتے ہیں کہ ایک متعلقہ عورت جس کی ابھی عدت بھی پوری نہیں ہوئی، ابھی وہ دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں، تو اس کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا جا رہا ہو؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ ناظرین یہ ایسے سوالات ہیں کہ ان کے جوابات چاہ کر بھی تراشے نہیں جا سکتے، کیونکہ نہ تو یہ واقعہ مکی دور کا ہے اور نہ ہی ہجرت کے بعد مدنی دور کے اوائل یعنی شروع کا ہے، بلکہ یہ واقعہ مدنی دور کے آخری وقت 10 ہجری کا ہے۔ اگر تو مکی دور کی بات ہوتی تو کئی جواز پیش کیے جا سکتے تھے، حالانکہ مکی دور میں بھی ایک نبی ہرگز ایسا نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ نبی وحی کا پابند ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نبی کو ایسے کسی کام کے حلال کر لینے کی اجازت نہیں دیتا۔ نبی جان بوجھ کر ایسا کام نہیں کر سکتا الا یہ کہ جس حالت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے گنجائش رکھ دی، یعنی اجازت دے دی۔ ناظرین اس واقعہ کے علاوہ ایسی مسند احمد سمیت بعض کتب میں روایات موجود ہیں جن میں یہ واضح ہے کہ ان کی طرف نکاح کا پیغام عدت گزرنے کے بعد بھیجا گیا، لیکن ان روایات کا اس واقعہ والی روایت سے تعلق ہی نہیں ہے، جس سے اس واقعہ والی روایت کی صحت مزید مشکوک اور کمزور ہو جاتی ہے۔ سوال نمبر 2، مسلم کی روایت میں دیکھیں کہ شبی کہتے ہیں کہ وہ فاطمہ بنت قیس سے پوچھنے گئے کہ متعلقہ عورت عدت کہاں گزارے، جیسا کہ سکرین پر آپ کو روایت کا عکس نظر آ رہا ہے۔ ناظرین اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب شبی مدینہ آئے ہی تھے اور ان کا سوال تھا تو انہوں نے اس سوال کے جواب کے لیے فاطمہ بنت قیس کے پاس جانا ہی کیوں مناسب سمجھا؟ کیا امہات المومنین مدینہ میں موجود نہیں تھی؟ کیا خلیفہ موجود نہیں تھے؟ یا کوئی ایسا مرد موجود نہیں تھا جو ان کے اس سوال کا جواب دے سکتا تھا؟ اور پھر ناظرین اس سے بھی بڑا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس روایت سے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اصحاب رسول قرآن سے ہی ناواقف تھے۔ کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں متعلقہ کی عدت گزارنے کی صراحت کے ساتھ وضاحت نہیں کر دی؟ کیا قرآن میں آیات موجود نہ تھیں جو وہ قرآن کو چھوڑ کر فاطمہ بنت قیس کے ہاں جا پہنچے؟ اس سے تو بالکل ثابت ہوتا ہے کہ یہ کہانی کسی اسلام دشمن یہودی کی گڑی ہوئی ہے جس نے جان بوجھ کر اصحاب رسول کے کردار کو مشکوک بنانا چاہا اور اس واقعہ کو فاطمہ بنت قیس سے منسوب کر دیا، اور خود کو امت مسلمہ کہلانے والوں نے
خود کو فرقوں میں تقسیم کر کے اپنے اپنے فرقے اور اس کے نظریات کو سچا ثابت کرنے کے لیے ایسی روایات کو بطور دلائل استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اب ناظرین آتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 3، اس روایت کے تمام مقامات کو سامنے رکھیں تو جو تضادات سامنے آتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ایک مقام پر مذکور ہے کہ یہ واقعہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا۔ وہ بذات خود سمندری جہاز میں سوار تھے، جیسا کہ سکرین پر روایات کے عکس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر ناظرین دوسرے مقام پر تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بجائے ان کے چچا زاد کا ذکر ہے کہ یہ واقعہ تمیم داری کے ساتھ پیش نہیں آیا بلکہ ان کے چچا زاد کے ساتھ پیش آیا، اور اس کو بھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ پھر ناظرین اس سے بھی بڑھ کر حیرانی والی بات یہ ہے کہ تیسرے مقام پر نہ تمیم داری کا ذکر ہے اور نہ ہی ان کے چچا زاد کا، یعنی کہ نہ یہ واقعہ تمیم داری کے ساتھ پیش آیا اور نہ ہی ان کے چچا زاد کے ساتھ، بلکہ ان دونوں کے برعکس یہ واقعہ ان کی قوم کے کچھ لوگوں کے ساتھ پیش آیا۔ سکرین پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ پھر ناظرین مزید حیرانگی والی بات تو یہ ہے کہ چوتھے مقام پر یوں مذکور ہے کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ تمیم داری میرے پاس آئے، مجھے خبر دی، اور ساتھ ہی یہ بھی آ جاتا ہے آگے کہ مجھے خبر تمیم داری کے چچا زاد نے دی، جیسا کہ آپ روایت کو سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے خبر دی یا پھر ان کے چچا زاد نے؟ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تمیم داری آئیں اور وہ خبر دیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں کہ یہ خبر تمیم داری کے چچا زاد نے دی؟ پھر ناظرین پانچویں مقام پر نہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اور نہ ہی ان کے چچا زاد کا، اور نہ ہی ان کی قوم کے ان لوگوں کا جن کا پیچھے ذکر ہو چکا، بلکہ اس مقام پر ان کی قوم کے نامعلوم لوگوں کا ذکر ہے کہ یہ واقعہ ان کے ساتھ پیش ہے، جیسا کہ سکرین پر آپ روایت کے عکس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین اب آپ ان پانچوں مقامات کو سامنے رکھیں تو سامنے آنے والے تضادات ایسے ہیں جو اس روایت کی صحت کو نہ صرف مشکوک بنا دیتے ہیں بلکہ ناقابل قبول بنا دیتے ہیں اور من گڑت قرار دیتے ہیں۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ خود کو علماء کہلانے والوں کی اکثریت نے عام عوام میں یہی پھیلایا ہوا ہے کہ یہ واقعہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا، اور اس کا دوسرا رخ جو ابھی سامنے لایا جا رہا ہے، ہم آپ کے سامنے لا رہے ہیں، اس کو سرے سے چھپا دیا جاتا ہے، جو کہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ آپ اپنی آنکھوں سے تمام مقامات کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں کہ کیا سب کو ہی صحیح تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ حالانکہ واقعہ تو صرف ایک ہی ہے، واقعہ ایک سے زائد نہیں، ایک ہی واقعہ ہے۔ یہ بات اس روایت کی صحت کو غیر معمولی طور پر مشکوک بنا دیتی ہے۔ اور ناظرین سب سے بڑا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے آج تک دھوکہ دیا وہ اس دوسرے پہلو کو سامنے کیوں نہ لے کر آئے؟ کیوں نہ ان دونوں پہلوؤں کو عوام کے سامنے، لوگوں کے سامنے رکھا اور پھر یہ کہا کہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، آپ کے اختیار میں، آپ خود فیصلہ کرو؟ ایسا کیوں کیا گیا کہ جو ایک رخ ہے اس کو بالکل سرے سے چھپا دیا گیا، اس کی لوگوں کو بھنک میں نہ پڑنے دی، اور اپنے مفادات کے حصول کے لیے، اپنے باطل عقائد و نظریات کو پروان چڑھانے کے لیے، انہیں پھیلانے کے لیے، انہی پر لوگوں کو قائم کرنے کے لیے اس بہت بڑے دھوکے کو عام کیا گیا، لوگوں کو دھوکہ دیا گیا اور اس دجل سے کام لیا گیا۔ آخر ایسا کیوں؟ کیا آپ ایسے لوگوں سے سوال کریں گے؟ کیا ان سے آپ یہ سوال اٹھائیں گے؟ کیا آپ پر یہ فرض نہیں ہے؟ پھر ناظرین آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 4، ایک مقام پر مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی صلاۃ کے بعد یہ واقعہ بیان کیا، جیسا کہ سکرین پر آپ روایت کا عکس دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس دوسرے مقام پر عشاء کی صلاۃ کے برعکس ظہر کی صلاۃ کے بعد اس واقعے کو بیان کرنے کا ذکر ہے، اور سکرین پر آپ عکس دیکھ سکتے ہیں، روایت کا عکس آپ کے سامنے ہے۔ اور پھر حیران کن طور پر
حیران کن طور پر دونوں روایات یعنی دونوں مقامات پر راوی ایک ہی ہے، یعنی واقعہ بیان کرنے والی فاطمہ بنت قیس ہی ہیں۔ فاطمہ بنت قیس ایک مقام پر کہہ رہی ہیں یہ واقعہ عشاء کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا، اور دوسرے مقام پر کہہ رہی ہیں کہ یہ واقعہ ظہر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنایا۔ اب ناظرین یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ناظرین اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ بات بالکل مصدقہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی بار یہ واقعہ بیان کیا، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا اہم واقعہ انسان بھول جائے، کوئی شخص بھول جائے، یا کوئی پریشانی ہو یاد رکھنے میں کہ کس وقت بیان کیا؟ اب یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ دونوں باتوں کو صحیح تسلیم کر لیا جائے، اس لیے یہ بات بھی اس روایت کی صحت کو سخت ترین مشکوک بنا دیتی ہے۔ یہ بھی ایک ایسا تضاد ہے جس کا جواب دینا ناممکن ہے، الا یہ کہ اس کی بنیاد پر روایت کو من گڑت قرار دیا جائے۔ اس کے علاوہ اس تضاد کو دور نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی کوئی تسلی بخش جواب دیا جا سکتا ہے۔ پھر ناظرین آگے بڑھتے ہیں، آگے سوال نمبر 5۔ ایک مقام پر یہ ہے کہ مخالف ہوا کی سمت سے سمندری لہروں میں 1 مہینہ تک گھرے رہے، اور بالآخر ایک جزیرے پر ان کا جہاز جا لگا، اور وہ چھوٹی کشتیوں میں سوار ہو کر جزیرے میں گئے، جیسا کہ روایات کے عکس کو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور خود اسے پڑھ بھی سکتے ہیں۔ ناظرین اس کے برعکس دوسرے مقام پر مسند احمد کی روایت میں ہے کہ اچانک طوفان آ گیا اور ان کا جہاز ایک جزیرے پر جا لگا، جیسا کہ سکرین پر آپ کو روایت کا عکس نظر آ رہا ہے۔ ناظرین اس کے برعکس تیسرے مقام پر یہ مذکور ہے کہ جہاز میں سوار لوگوں کا کھانا ختم ہو گیا اور وہ کھانے کی تلاش میں خود جزیرے پر گئے، اور اسے بھی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر ناظرین انتہائی حیران کن طور پر چوتھے مقام پر ان تینوں کے برعکس پانی کا ذکر ملتا ہے کہ پانی ختم ہو گیا اور پانی کی تلاش میں جزیرے میں گئے، سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر ناظرین چھٹے مقام پر یہ مذکور ہے، یعنی کہ پہلے 5 مقامات کی نفی کرتے ہوئے، پہلی 5 باتوں کی نفی کرتے ہوئے چھٹے مقام پر یہ مذکور ہے کہ ان کا جہاز ٹوٹ گیا یعنی تباہ ہو گیا، اور وہ لوگ جہاز کے تختے پر سوار ہو کر ایک جزیرے پر جا لگے، اور اسے بھی آپ سکرین پر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور ناظرین امام ابو داؤد نے تو اپنی مسند ابو داؤد میں، جو کہ سیاہ ستہ میں سے ایک کتاب ہے، اس میں یہاں تک لکھا ہے کہ ان میں سے صرف ایک ہی شخص زندہ باقی بچا، باقی سب کے سب غرق ہو گئے، اور جو زندہ بچا اس میں تمیم داری کا نام ہی نہیں بلکہ کسی اور کا نام ہے، جیسا کہ آپ سکرین پر اس کا عکس بھی دیکھ سکتے ہیں۔ امام ابو داؤد کے الفاظ کو خود دیکھ سکتے ہیں۔ امام ابو داؤد اپنے الفاظ میں بالکل واضح یہ کہتے ہیں کہ ابن زدران بصری واحد ایسے شخص تھے جو بچے تھے، باقی سب کے سب غرق ہو گئے تھے۔ ناظرین اب سوال یہ ہے کہ ان میں سے کون سی بات کو سچ مان لیا جائے اور باقی سب کو رد کر دیا جائے؟ اتنے بڑے اور غیر معمولی تضادات اس روایت کو من گڑت قرار دینے کے لیے کافی ہیں، اور یہ ایسے سوالات ہیں جن کا جواب دینا ناممکن ہے۔ اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ان کا جہاز تباہ ہو گیا تو وہ لوگ واپس کیسے آئے؟ یعنی کہ اگر امام ابو داؤد کی بات کو ایک طرف رکھ دیا جائے، چھوڑ دیا جائے کہ باقی سب غرق ہو گئے، صرف ایک شخص بچا، اگر یہ تسلیم کر لیے جہاز غرق ہو گیا اور وہ سب بچ گئے، لیکن وہ سب کے سب لوگ جہاز تباہ ہونے کے باوجود واپس کیسے آ گئے؟ کس طرح واپس پہنچے؟ امام ابو داؤد کے مطابق ان میں صرف ایک ہی شخص زندہ بچا، باقی سب غرق ہو گئے، تو پھر یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیوں نہ کیا؟ وہ شخص وہاں سے واپس کیسے آیا؟ اس کی بجائے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ کیوں سنایا؟
نہ صرف تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے بلکہ ان کے چچا زاد کا بھی اور ان دونوں کے علاوہ غیر معلوم شخصیت کا بھی ذکر آتا ہے، اور پھر ان تینوں کے برعکس ان کی قوم یا پھر ان کی قوم کے بھی غیر معلوم لوگوں کا ذکر آتا ہے۔ آخر یہ سب تضادات کہاں سے آگے؟ کہیں پر پانی کی تلاش میں جزیرے پر جانے کا ذکر تو کہیں پر روٹی کی تلاش میں، کہیں پر جہاز بھٹک کر خود ہی جا لگا، کہیں پر جہاز تباہ ہو گیا۔ آخر یہ تمام تر سوالات کے جوابات کیسے حاصل ہو سکتے ہیں؟ یہ ایسے سوالات ہیں جو اس روایت کو من گڑت قرار دینے کے لیے کافی ہیں، اور کوئی بھی اس کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی مخالفت کرے گا تو اس کو ان تمام سوالات کے جوابات دینا لازم ہوں گے، جو کہ ناممکن ہے۔ اس طرح ناظرین، سوال نمبر 6 ایک مقام پر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تمیم داری سے یہ سن کر بیان کیا، لیکن دوسرے مقام پر اس کے برعکس یہ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے نکالا اور تمیم داری نے یہ واقعہ لوگوں کے سامنے بیان کیا، جیسا کہ آپ سکرین پر روایات کے عکس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان میں سے کس بات کو صحیح تسلیم کیا جائے؟ اگر دونوں میں سے ایک کا رد کیا جائے تو اس کی بنیاد کیا ہوگی؟ یہ کیسے ثابت ہوگا کہ جسے رد کیا جا رہا ہے، جسے ترک کیا جا رہا ہے وہی غلط ہے، اور جو بات لی جا رہی ہے وہی ٹھیک ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی غلط ہوں۔ یہ سوال بھی اس روایت کی صحت کو مشکوک اور ناقابل اعتماد بنا دیتا ہے۔ اب ناظرین بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 7 روایات میں مذکور ہے کہ جساسہ سے ملاقات ہوئی اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک جانور تھا، تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہیں اسے جانور لکھا اور کہا جاتا ہے، اور کہیں پر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک عورت تھی جس پر اتنی کثرت سے بال تھے کہ اس کے اگلے اور پچھلے حصے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا، جیسا کہ سکرین پر روایات کو آپ دیکھ سکتے ہیں، خود پڑھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، کیا وہ جانور تھا یا ایک عورت؟ اگر جانور تھا تو اس جانور نے ان سے کس زبان میں بات کی اور کیسے بات کی؟ وہ لوگ عرب تھے تو ظاہر ہے ان کی زبان عربی تھی، تو اس جانور نے ان کے ساتھ عربی زبان میں اتنی روانی سے کیسے بات کی؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ اور اگر وہ جانور نہیں تھا بلکہ عورت تھی تو وہ عورت وہاں کہاں سے آ گئی؟ اور پھر وہ کیسی عورت تھی جس پر بالوں کی اتنی کثرت تھی کہ نہ ہی اس کا اگلا اور نہ ہی اس کا پچھلا حصہ واضح تھا، پچھلے حصے کا پتہ چلتا تھا؟ کیا کوئی انسان ایسا ہو سکتا ہے، یعنی کوئی بشر ایسا ہو سکتا ہے؟ اور اس عورت نے ان سے کس زبان میں بات کی؟ اگر عربی میں بات کی تو وہ عورت عربی کیسے جانتی تھی؟ ناظرین، یہ ایسے سوالات ہیں کہ جن کے جوابات دینا بالکل ناممکن ہے۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے، آگے چل کر اس چیز کی بالکل کھل کر وضاحت ہو جائے گی کہ وہ جساسہ کیا تھا جس کو عورت کہا گیا، بلاہر اس کی حقیقت کیا تھی۔ ہر لحاظ سے الحمدللہ آگے جا کر وضاحت ہو جائے گی۔ اب بڑھتے ہیں آگے سوال نمبر 8 کی طرف۔ سوال نمبر 8 ناظرین، ایک مقام پر ہے کہ انہوں نے جساسہ پر سلام بھیجا اور اس نے ان کے سلام کا واپس جواب بھی دیا، لیکن اس کے برعکس دوسرے مقام پر ملتا ہے کہ انہوں نے کہا تیرے لیے ویل ہو، جس کے معنی ہلاکت کے کیے جاتے ہیں، حالانکہ ویل جہنم کی گاٹیوں میں سے ایک گاٹی ہے۔ ان دونوں مقامات کو واضح طور پر روایات کے دیے گئے عکس میں آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ بھی ایک غیر معمولی تضاد ہے۔ اگر تو جساسہ جہنمی تھا تو انہوں نے اس پر سلام کیسے بھیجا، اور اگر وہ جنتی تھا تو انہوں نے اس کے لیے ویل کیوں کہا؟ یہ غیر معمولی تضاد ہے، اس روایت کو مشکوک اور ناقابل تسلیم بنا دیتا ہے۔ اور پھر ناظرین، ان میں سے ظاہر ہے ایک ہی بات سچ ہو سکتی ہے، دونوں تو سچ نہیں ہو سکتی۔ سلام بھی بھیج رہے ہیں اور ویل بھی بھیج رہے ہیں، اور کب؟ جب اس سے سامنا ہوا، اس سے ملاقات ہوئی، یعنی کہ ملاقات کی ابتدا کی بات ہو رہی ہے۔ ناظرین، اس کا جواب بھی دینا ایسے لوگوں کے لیے ناممکن ہے جو محض اپنی ضد اور انا کی خاطر، اپنے باطل نظریات کو کھوکھلی بنیاد فراہم کرنے کی خاطر اس روایت کو سینے سے لگائے پھرتے ہیں، چاہے ان کے اس فعل سے ساری انسانیت گمراہ ہو جائے، انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں،
بلکہ ان کو اپنی انا، ضد، ہٹ درمی اور باطل عقائد سے بڑھ کر اور کچھ بھی عزیز نہیں ہے۔ حالانکہ ایسے لوگوں کو چاہیے تھا اور چاہیے کہ پیچھے اگر کوئی غلطی ہوئی، جو غلطی کی ہے تو اس کی آگے اصلاح کریں، اس کو نہ دہرائیں۔ جو پیچھے اپنی کی ہوئی غلطیوں سے سیکھ کر اس کی اصلاح نہیں کرتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں قرآن میں خنزیر کہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انہیں خنزیر کہا، کہ جو اپنی غلطی پیچھے جو ماضی میں کی ہوئی غلطیاں ہیں ان کی جب وہ واضح ہو جائیں تو ان کی اصلاح کرنے کے بجائے الٹا ان کے اوپر ڈٹ جانا، یہ خنزیر ہونے کی علامت ہے، سور کی علامت ہے۔ آگے ناظرین سوال نمبر 9۔ ایک مقام پر یہ ہے کہ جب وہ الدین میں داخل ہوئے تو انہوں نے دجال پر سلام بھیجا اور اس نے واپس ان پر سلام بھیجا، لیکن دوسرے مقام پر اس کے برعکس اس پر ویل بھیجی گئی، یعنی جہنمی قرار دیا گیا، جیسا کہ روایات کے عکس آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 10۔ روایات میں ایک مقام پر الدیر کا لفظ آیا ہے کہ اس الدیر میں داخل ہو جاؤ، تو وہیں دوسرے مقام پر الدیر کی بجائے کسر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ناظرین دونوں الفاظ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کسر کہتے ہیں محل کو، اور الدیر کے معنی آگے آئیں گے تفصیل کے ساتھ۔ یہاں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک ہی صحیح ہو سکتا ہے، اور وہ کون سا مقام صحیح سمجھا جائے، اور ایک کو صحیح اور دوسرے کو غلط ثابت کرنے کے لیے کن دلائل کا سہارا لیا جائے گا کہ جس سے انسان کو تسلی ہو جائے کہ یہی صحیح ہے۔ یہ بھی ایسا تضاد ہے جو اس روایت کی صحت کو مشکوک بنا دیتا ہے۔